السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کا ایپیسوڈ نمبر 50واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت پر حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی پہلی حدیث اور اس کا راوی کون سا ہے، اور حدیث کا موضوع کیا ہے۔ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، عورتوں اور مردوں سے تعلق ہے اس کا۔ ہماری عملی زندگی میں شب و روز لوگ سفر پہ بھی ہوتے ہیں، عورتیں اور مرد، اسی طرح مقیم بھی ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں، تو وضو کرنا پڑتا ہے۔ انتہائی شدید قسم کی سردی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ پاؤں جو ہے گرمی میں بھی بار بار دھونا جو ہے مضر محسوس ہوتا ہے، نقصان یا تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ شریعت طاہرہ میں کتنی اس کی ہمارے لیے آسانی ہے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا جواز۔ موزے اور جرابیں ایک ہی چیز ہے۔ موزے اس وقت چمڑے کے بنے ہوتے تھے، بعض اوقات جوتے کی جگہ بھی لوگ اس کو پہنے رکھتے تھے، لیکن آج کل جو لوگ ہیں وہ موزے پہنتے ہیں الگ جوتوں سے، اپنے پاؤں کو محفوظ اور بچانے کے لیے۔ اور جرابیں ہوتی ہیں وہ عام جرابیں ہیں جس کا سب کو علم ہے، موٹی بھی ہوتی ہیں، باریک بھی ہوتی ہیں، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ موٹی جرابیں ہوں تو مسح ہوتا ہے اور پتلی ہوں تو مسح نہیں ہوتا، یہ تکلف ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وان شریح بن ہانئ، سیدنا شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ سألت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا، عن المسح علی الخفین، کہ خفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں وضو کرتے وقت۔ وقال، تو انہوں نے کہا جواب میں، کنہوں نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، مقرر فرمایا وقت، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ولیالیہن، اور 3 راتیں، للمسافر، مسافر کے لیے، ویوما ولیلۃ للمقیم، اور 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ حاضر یعنی مقیم کے لیے۔ تو گھر میں جو ہو مرد یا عورت، وضو کرتے وقت جب وہ موزے یا جرابیں پہن لے تو ایک قول کے مطابق اگلے دن اسی وقت میں وہ دوبارہ وضو کر کے پہن لے گا، بقیہ جتنے بھی ٹائم ہیں درمیان میں وہ مسح کر لے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاؤں دھونے کی۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے بالکل۔
تو موضوع پر مسح کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے اس کے جواز میں، یہ جائز ہے۔ اور ان حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 80 سے زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس مدت کی ابتدا جمہور علماء کے نزدیک اس وقت سے ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ اگلے دن اسی وقت میں اتار کر وضو کر لے پھر پہن لے، لیکن اکثر اہل علم کے ہاں یہ ہے کہ مسح اس وقت تک کیا جا سکتا ہے، اگلے دن بھی اس وقت تک جس وقت اس کا وضو ٹوٹا تھا، یعنی پہلے دن جب اس نے وضو کیا اور جرابیں پہنی، تو وضو کر کے جب جرابیں پہنی تو مسح کا ٹائم اس وقت شروع ہوگا جب اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ پہلے دن جب وضو ختم ہوا تھا اس وقت اس کا اگلے دن تک جائز ہے کہ وہ اس پر مسح کر لے۔ مثال کے طور پہ ظہر کے وقت اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اور عصر تک عصر کی نماز بھی اس نے پڑھ لی، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو اگلے دن عصر کے بعد پہلے دن اس کا وضو ٹوٹا عصر کے بعد، تو اگلے دن پھر وہ اس کا مسح عصر کے بعد تک ہے۔ یہ جمہور علماء کا موقف ہے، واللہ عالم۔ امامت کے لیے امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے، تو بعض خاص طور پر رافضی جو ہیں یہ اہل تشیع، انہوں نے یہ بغیر دلیل کے یہ مصیبت اپنے لیے کھڑی کی ہوئی ہے کہ امام جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو کہ معصوم ہو۔ امامت کے لیے امامت وہی کرا سکتا ہے آدمی کہ جو معصوم ہو، اور اس دنیا میں کوئی معصوم ہے؟ کوئی بھی نہیں معصوم۔ اللہ کے پیغمبر انبیاء رسول بھی معصوم نہیں ہیں، وہ بھی ہم مبالغے کے طور پہ یا عزت اور احترام کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک اعتبار سے وہ معصوم ضرور ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے، کیونکہ ان کا تعلق وحی الہی سے ہوتا ہے، جبریل الامین ان پر اترتے ہیں، ہر وقت تعلق ہوتا ہے فرشتوں سے، اللہ پاک سے، تو اس لیے وہ کسی بھی غلطی پر اصرار نہیں کرتے، انسسٹ نہیں کرتے۔ غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی، کتاب و سنت سے یہ بالکل واضح ہے، تو اس اعتبار سے وہ معصوم نہیں ہوتے کہ ان کو بالکل کلی طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں بھی ہوتی تھیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی آتی، قرآن مجید میں بلکہ موجود ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے۔ تو انہوں نے جو کہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ فرقے ہیں جنہوں نے اپنے خاص طور پر ان میں شیعہ فرقہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو یہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ امامت صرف وہی کرا سکتا ہے جو معصوم ہو، تو معصوم تو یہاں ہو ہی کوئی نہیں سکتا، سب خاک کے اور گناہ کے پتلے ہیں، پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کو ہے، صرف وہی پاک ذات ہے کہ جس کی کوئی مثیل نہیں، لا مثیل لہ ولا مثل لہ ولم یکن لہ کفوا احد ولہ المثل الاعلی فلا تضربوا للہ الامثال۔ اللہ ہی کے لیے سب حمد ہے، تعریفیں ہیں، تنزیہ ہے، پاکیزگی ہے۔ حدیث بڑی سننے والی ہے اور اس میں بہت سارے جو ہیں ہمارے لیے دروس ہیں، لیکن صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا، اس طرح پھر ہمارا یہ سبق اور احادیث رہ جائیں گی۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک، کہ جنہوں نے از خود غزوہ کیا، جنگ میں جہاد میں شریک ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں، غزوۃ تبوک جو 8 ہجری میں ہوئی تھی، بڑی معروف۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
وہ خود شریک ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں، تو وہی روایت کرتے ہیں۔ قال المغیرہ، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر قضائے حاجت کی خاص مقام پر جا کر، قبل الغائط وہی جو پیشاب یا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء یا کوئی ایسی پوشیدہ یا خفیہ جگہ تھی، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی۔ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط فحملت معه اداوة قبل الفجر، تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اٹھایا پانی، اداوا یعنی لوٹا پانی کا، فحملت معه اداوة، تو میں نے آپ کے ساتھ جو تھا، تو آپ کے ساتھ میں نے پانی کا لوٹا اٹھایا ہوا تھا قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ آپ نے فارغ ہونا تھا تو اس لیے مجھے معلوم تھا، تو میں پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ تھا کہ آپ استنجا فرمائیں اور پھر طہارت کریں، وضو کریں، پھر نماز پڑھنی ہے فجر کی۔ فلما رجع، تو پھر جب آپ واپس آئے یعنی لوٹے قضائے حاجت سے، تو تو میں شروع ہوا احریق علی یدیہ من الاداوۃ، کہ میں انڈیلنے لگا، احریق کو بہانے لگا آپ کے ہاتھوں پر پانی، من الاداوۃ لوٹے سے۔ فغسل یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ووجہہ، پھر اپنا چہرہ مبارک دھویا، وعلیہ جبۃ من صوف، اس حال میں کہ آپ کے جسم پر اس وقت ایک اونی جبہ تھا، اون کا جبہ، اللہ اکبر۔ یعنی جو روایات میں آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ غزوہ تبوک تو انتہائی شدید گرمی میں ہوئی تھی، تو اس میں آپ نے یہ اونی جبہ پہنا ہوا تھا، یہ کپڑوں کی کمی کی وجہ سے، لباس کی، تو لوگ جو ہیں وہ سردیوں کا لباس گرمیوں میں، گرمیوں کا سردیوں میں، پھر سردی گرمی بھی برداشت کرتے، تو ان ہستیوں کے لیے جو کہ جہاد کے لیے ایک مہینے کی مسافت پہ صحراؤں اور ریگستانوں کو بھوک اور پیاس سے عبور کر رہے تھے، ان کے لیے یہ جبہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ذہب یحسر عن ذراعیہ، تو شروع ہوئے یحسر عن ذراعیہ، کہ وہ نکالنے لگے ہاتھوں کو، اپنے اس کو، وعلیہ جبۃ من صوف، یعنی اس کو اتارنے لگے، ذہب یحسر عن ذراعیہ، شروع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وضو کر رہے تھے نا، تو وضو کرتے ہوئے ظاہر ہے ہاتھوں کو، بازوں کو تو نکالنا تھا جبے سے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذہب یحسر عن ذراعیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے نکالنے لگے اس جبے سے ذرا مشکل کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو، فذاق کو کم الجبہ تھے، جبکہ جبے کی جو آستینیں تھیں وہ تنگ ہو گئیں آپ کے جبے کی آستینیں، فذاق کم الجبہ تھی، تو وہ بازو بھی تنگ تھے کہ ہاتھ نکل نہیں پا رہے تھے آسان سے، یحسر عن ذراعیہ فذاق کم الجبہ تھے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا، فاخرج یدیہ من تحت الجبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ جبہ کے نیچے سے ہی آپ نے دونوں ہاتھوں کو نکال لیا، صرف دھونے کے لیے، جبہ اسی طرح پہنا ہوا ہے تاکہ پورا اتارنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ فاخرج یدیہ من تحت الجبہ، تو آپ نے دونوں ہاتھ مبارک نکالے جبہ کے نیچے سے، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور وہ جبہ تو بقیہ حصہ تھا وہ اپنے دونوں کندھوں پر ڈال دیا۔ تو آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب کوئی چیز انسان پوری نہ اتارے، صرف بازو نکال لے، تو وہ بازو جو لٹکنے شروع ہو جائیں گے، تو وہ آپ نے جو فری تھا نا لٹکا ہوا جبے کا حصہ، وہ آپ نے اپنے کندھوں میں ڈال دیا۔ وغسل ذراعیہ، اور آپ نے دونوں بازو جو ہے آپ نے دھوئے، میں پانی ڈیل رہا تھا،
ثم مسح بناصیتی، پھر آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی پر، وعلی الامامۃ، اور پگڑی پر، امامہ جو آپ کے سر مبارک پہ تھا۔ ثم ہویت لانزع خفیہ، پھر میں نیچے جھکا، کون کہہ رہے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ پھر میں نیچے جھکا تاکہ میں اتاروں آپ کے دونوں موزے، پاؤں پر جو پہنے ہوئے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہما، ان کو رہنے دیں دونوں کو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان دونوں کو پہنا تھا وضو کی حالت میں، فإنی ادخلتہما طاہرتین، تو موزے جو ہیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو پہنا تھا جبکہ میں وضو میں تھا، وضو کر کے پہنے تھے۔ فمسح علیہما، تو آپ نے ان دونوں پر مسح کیا۔ ثم راکبہ و راکب، تو پھر آپ سوار ہوئے اپنی سواری پر اور میں بھی سوار ہو گیا۔ فانتہینا الی القوم، تو ہم آئے قوم کی طرف، یعنی قوم کے لوگوں کی جانب نماز پڑھنے کے لیے۔ وقد قاموا الی الصلاۃ، اور تحقیق وہ کھڑے ہو چکے تھے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی ہم اس دوران کچھ لیٹ ہو گئے تھے، تو پہلی نماز جو اس کا چونکہ ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے صحابہ جو ہے انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے نماز کھڑی کر دی۔ وَيُصَلِّي بِهِمْ عبد الرحمن بن عوف، کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فانتہینا الی القوم، تو میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہنچے لوگوں کے پاس تاکہ نماز فجر ادا کریں۔ وقد قاموا الی الصلاۃ، اور تحقیق وہ کھڑے ہو چکے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے۔ وقد قاموا الی الصلاۃ، اور وہ فجر کی نماز کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ ویصلی بہم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور ان کو نماز پڑھا رہے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقد رکع بہم رکعۃ، اور تحقیق انہوں نے ان کو یعنی لوگوں کو ایک رکعت پڑھا لی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے ہو چکے تھے اور وہ لوگوں کو ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ فلما احس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے، انہوں نے جو امام تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ذهب یتاخر، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے آہستہ آہستہ، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں میری جگہ پہ اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ فاوما الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے یا جیسے بھی، فاوما الیہ، فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى الرکعتین معه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ دیا کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہیں، مکمل کریں۔ فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فادرک النبی احدى الرکعتین معه، دو رکعتوں میں سے ایک رکعت ان کے ساتھ پوری کی۔ آپ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعتوں میں سے ایک رکعت ان کے ساتھ پا لی۔ فلما سلم، تو پھر جب آپ نے سلام پھیرا، یعنی انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب سلام پھیر لیا، اپنی نماز پوری کر لی دوسری رکعت بھی، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وقمت معه، اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں۔ فرکعنا الرکعۃ التی سبقتنا، تو ہم نے وہ رکعت جو کہ ہم سے رہ گئی تھی وہ ہم نے پوری کر لی، یعنی وہ رکعت جو ہم سے سبقت لے گئی یعنی رہ گئی، ہم سے چھوٹ گئی تھی، وہ ہم نے پھر بعد میں پوری پڑھ لی۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور حدیث بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اسی پر عمل ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ فوائد و مسائل: عبادت سے پہلے ضروری حاجات سے فارغ ہونا مستحب ہے، بول و براز سے اور استنجے سے اور وضو سے۔ وضو کے وقت کسی سے تعاون لینا جائز ہے۔ حدیث میں وضو کے دوران کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں، تو یہ اختصار کی خاطر یا ادرائے نسیان کے، یا اس لیے کہ وہ چہرے کی حد میں داخل ہیں۔ تو چونکہ زیادہ
معاملہ یا فوکس وہ تیمم کا موضوع پر مسح کا تھا، اس لیے خاص طور پر حدیث میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے خاص، باقی چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں اور دیگر روایات سے ثابت ہیں کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ نماز میں ایک افضل شخص کی اپنے سے کم درجے والے کی اقتداء جائز ہے، تو جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، پیچھے نماز پڑھی۔ حدیث میں مذکور لفظ کم الجبہ کا مطلب ہے جبہ کی آستین، نے اس کو انڈر لائن کیجئے۔ نیکسٹ حدیث ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسح کرنے کی رخصت دی گئی ہے، تو یہ پہلے بھی حدیث میں مسئلہ گزر چکا ہے، اسی کے مطابق الفاظ مختلف ہیں۔ عن ابی بکرہ تھا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، انہ رخص للمسافر، کہ بے شک انہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی للمسافر، مسافر کو 3 ایام 3 دن تک، ولیالی اور 3 راتوں تک، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں وضو کرنے کے بعد موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کی رخصت اللہ کے رسول نے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وللمقیم یوما ولیلۃ، اور مقیم کے لیے یعنی غیر مسافر اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ مسئلہ پہلے واضح ہو گیا ہے، اذا تطہر، جب وہ وضو کرے، فلابس خفیہ، اور وہ اپنے موزے پہن لے یا جرابیں، ان یمسح علیہما، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان دونوں پر مسح کرے۔ رواہ الاثرم فی سنن ہی، امام الاثرم نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا، اور امام ابن خزیمہ نے اور امام دارقطنی نے بھی۔ وقال الخطابی، اور امام خطابی نے اس کا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ ہوا صحیح الاسناد، کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے حدیث، ہاکذا فی المنتقی، اور اسی طرح منتقی میں بھی یہ ذکر ہوا ہے۔ آگے حدیث ہے 520، حالت جنابت میں مسافر کو بھی موزوں یا جرابوں پر مسح کی رخصت نہیں، ہاں اگر اس دوران عورت یا مرد جنبی ہو جاتے ہیں تو پھر فوراً، خواہ کوئی مسافر ہے یا کوئی مقیم ہے، دونوں کے لیے وہ جو مسح ختم ہو جائے گا اسی وقت، اور انہیں جرابیں یا موزے اتار کے غسل کرنا پڑے گا، اور پھر نئے سرے سے وضو کر کے وہ جرابیں یا موزے پہن لے۔ وان صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امرونا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کیا کرتے تھے، اذا کننا سفرن، جب ہم مسافر ہوتے یا سفر میں ہوتے، اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزے، 3 ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتوں تک، الا من جنابت، سوائے جنابت کی حالت کے، جنابت کی صورت میں اتارنے پڑیں گے، ولکن من غائط و بول و نوم، مگر پخانے اور پیشاب اور نیند، ان تینوں صورتیں میں مسح ختم نہیں ہوگا، جرابوں اور موزوں پر مسح جاری رہے گا، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ رواہ ترمذی و نسائی، اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، موزوں اور جرابوں کی صورت میں پاؤں کے کس حصہ پر مسح کرنا ضروری ہے، مسح کا طریقہ کیا ہے؟ وان المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ودعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، یہ پہلے جو واقعہ ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ میں نے وضو کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں، فمسح علی الخف واسفلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرتے ہوئے
موزوں کے اوپر بھی مسح کیا، ہاتھ پھیرا، واسفلہ اور موزے کے نچلے حصے میں بھی، یعنی پاؤں کے نچلے حصے میں بھی آپ نے ہاتھ پھیرا، مسح کیا، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ رواه ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی نے یہ خود حکم لگایا ہے حدیث بیان کر کے، حاضر حدیث و معلول، یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس میں علت ہے ضعف کی۔ وسألت ابا زرعۃ و محمدن، اور میں نے امام ابو زرع اور امام محمد یعنی امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، دونوں سے پوچھا، انا حاضر حدیث، اس حدیث کی بابت سوال کیا۔ وقالا، تو دونوں نے یہ کہا، لیس بصحیح، کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ وقذا ضعفہ ابو داود، اور اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو موزوں کے نچلے حصے میں جرابوں کا یا موزوں کا جو مسح کرنا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، حدیث ضعیف ہے۔ تو مسح صرف اوپر کے حصے سے ہوگا، جیسے کہ آگے بھی آئے گا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پاؤں کی پشت پر مسح کرنا واجب ہے اور نچلے حصے میں سنت۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں نچلے حصے میں سنت ہے، واجب نہیں، واجب اوپر ہے مسح کرنا۔ امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف قدم کی پشت پر ہی مسح کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حدیث دیگر حدیث کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا، یہ حدیث صحیح نہیں۔ وعن ہو، اور انہی صحیح کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہی سے یہ روایت ہے، انہو قال، کہ بے شک انہوں نے کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے خفین موزوں پر، علی ظاہرہما، ان کے اوپر کے حصوں پر، یعنی پشت پر، نیچے نہیں۔ تو یہ حدیث اس پہلے کے خلاف آ گئی، اور وہ بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور دونوں میں اختلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں، یہ حدیث صحیح حدیث کے مطابق اور صحیح جو مسئلہ ہے اس کے موافق ہے۔ روایت ترمذی و ابو داود، امام ترمذی اور امام ابو داود نے سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے، حسن ہے۔ موزے پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے، موزے ہوں یا جرابیں ہوں، عزیز طلبہ، مسح کیسے کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں کے پنجہ پر رکھے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کے پنجہ پر رکھے، پھر ان کو ٹخنوں کے اوپر تک کھینچ لائے اور انگلیاں کھلی رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ انگلیاں جو ان میں پہلے پانی تو لگا ہی ہوگا، نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، نہ اس کا ذکر آیا ہے۔ ہاتھ آپ کا پہلے ہی گیلا ہے، پر نم ہے، تو اس کو اس طریقے سے دائیں کو دائیں پر اور بائیں کو بائیں پر، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ٹخنوں تک لے جائے۔ تو دائیں انگلیاں دائیں پاؤں کے پنجہ پر، یعنی آگے انگلیوں پر رکھے، وہاں سے شروع کرے اور ٹخنے پر لائے۔ تو یہ سیدھا سادہ سا مسح ہے۔ تو ویسے ایگزیکٹ نہ بھی ایسے ہو سکے، ویسے ہی ہاتھ اپنے انگلیوں کو اپنے دونوں پاؤں پہ مار لے، تو وہ بھی انشاءاللہ مسح کی نیت سے کرے گا تو مسح ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ آپ کو شاید میسج مل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ مل بھی جائے گا، کہ آج کا LMS پر آپ کا جو کوئز ہے، آپ کا 5واں نمبر، وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور آپ اس کا ٹائم آج رات 10 بجے شروع ہوگا اور 13 جولائی کی رات 11 بجے تک ہے۔ تو آپ اس کو وقت پر سوالو کر لیجئے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ جو اسٹوڈنٹس نہیں آئے یا حاضر ہوئے، ان تک ذرا یہ میسج بھی کنوے کر دینا، تاکہ وہ مس نہ ہو جائے ان سے۔ یہ 5 نمبر کا ہے اور بڑا ایزی ہے، ایز یوزل 2 لیسن ہیں اور چند حدیثیں ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھ کر
تو آپ جو یہ 5 نمبر کا کوئز ہے اس کو سالو کر لیجئے اللہ کی توفیق سے۔ آگے چلتے ہیں۔ حدیث 523، وضو میں جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنے کا جواز۔ اب تک تو موزوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن اب اس حدیث میں جورابوں کا ذکر بھی ہوا ہے اور جوتوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ جوتوں میں بھی پڑھی ہے اور بغیر جوتوں کے بھی پڑھی ہے، حافین، یعنی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتعلن و حافین کے الفاظ ہیں باقاعدہ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جوتے سمیت نماز پڑھی ہے اور بغیر جوتے کے بھی نماز پڑھی ہے، اور جوتے میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ کئی ایک احادیث، قریباً اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، 11 کے قریب حدیث یا 13 حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ نے جوتے میں نماز پڑھی۔ تو جوتا جو ہے وہ آدمی اگر نیچے اس وقت مسجد میں جیسا فرش تھا، ریت تھی یا کنکر تھے، رمل تھا، تو اس طرح کئی فرش تھا تو اس پر آپ، اور گرمی بڑی ہوتی تھی، پاؤں اتار کر نماز پڑھنا مشکل تھا، تو لوگ یا صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں، پاک زمین ہوتی تھی اس لیے نماز تو پڑھ سکتے تھے، تو جوتا جو ہے اسی کے سمیت، یا جوتا ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ رگڑ لے زمین، پاک زمین پر، تو وہ اگر کوئی شک بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے گا، جوتا پاک ہو جائے گا۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا نماز پڑھاتے ہوئے، امامت کرا رہے تھے، تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہے، تو اس لیے میں نے جوتا اتار دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل، یعنی جب محسوس ہوتا کسی بارے میں علم دینا مقصود ہوتا تو اللہ پاک جبریل کے ذریعے اطلاع کرتے تھے۔ حالانکہ پہلے جو آپ نے نماز پڑھی وہ اسی انہی جوتوں میں پڑھی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر نماز غلاظت میں پڑھ رہے تھے، نعوذ باللہ گندگی میں پڑھ رہے تھے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ حدیث میں یہ ہے کہ وعن ہو، اور انہی سے ہی یہ روایت ہے۔ کن سے روایت ہے؟ یہ پیچھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جن سے مسح کے بارے میں حدیثیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پر غزوہ تبوک میں جو آپ نے وضو کرایا تھا نا، اس سلسلے میں وہ حدیث جو ہے اس پر خاصی ڈیٹیل سے آئی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کالا، وہ کہتے ہیں، توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ نے جرابوں پر بھی مسح کیا اور جوتوں پر بھی مسح کیا۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فوائد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، مگر بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے، اور وہ ضعف کی وجہ کیا ہے؟ سفیان ثوری جیسے بڑے جلیل القدر ہستیاں جو ہیں مشہور مدلس اور عنان ہونے کی وجہ سے وہ موجود ہیں ان میں، چونکہ وہ مدلس اور عنان ہیں اس کی وجہ سے، مگر حدیث کے شواہد موجود ہیں اور دیگر صحیح شواہد موجود ہیں، اور اسی پر ہی عمل ہے۔ مزید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ تو قاموس کے مطابق جورب کسے کہتے ہیں؟ موزوں کا تو ہم نے پتہ چل جی، اور جورب ہمارے ہاں جراب جسے کہتے ہیں، جراب اپنی ہماری زبان میں، عربی میں جورب کہتے ہیں۔ پاؤں کے لفافہ کو کہتے ہیں، پاؤں کا لفافہ، یعنی جس جو کہ پاؤں کے اوپر چیز پہنی جائے اور پاؤں جو چھپ جائے۔ حدیث میں نعلین سے مراد جوتے کا جوڑا ہے، یعنی وہ بند جوتے جو موزوں یا جرابوں کی طرح ہوں۔ تو ہاں، جن پر مسح ہوگا نا جوتوں پر، یا جن میں نماز پڑھی جائے گی مسح کے بعد، وہ جوتے نہیں ہوں گے جو بعض چپلوں کی طرح چپل ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں، نہیں، وہ جوتے وہ ہوں گے جو بند ہوں گے بالکل، یعنی بعض ایسے جوتے آپ نے دیکھے ہیں کہ عام طور پر فوجی جو ہیں وہ پہنتے ہیں،
پانی ہو یا گرمی ہو یا سردی ہو یا کوئی حادثہ ہو تو اس میں انہوں نے وہ جوتے پہنے ہوتے ہیں تو وہ بالکل بند ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جوتے ان کو رگڑ لے اور ان کو اتارنا بھی مشکل ہوتا ہے تو انہی میں نماز پڑھ لے۔ اگر صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، آج کل چونکہ مسجدیں اس طرح کی نہیں کہ ان میں جوتے پہنے جائیں، اس لیے آج کل یہ چیز جو ہے یہ غیر مناسب ہے۔ حدیث میں نعلین سے مراد جوتے کا جوڑا ہے، یعنی وہ بند جوتے جو موزوں یا جرابوں کی مانند ہوں، واللہ عالم۔ آگے عبادت میں آسانی اور سہولت یاد آنے پر اللہ جل شانہ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت قال، آپ کہتے ہیں ماسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ نسیتا، کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا بل انت نسیتا، بلکہ تو بھول گیا ہے۔ بہذا امرنی ربی عز وجل، کہ اسی طرح میرے پروردگار عز وجل نے مجھے حکم دیا ہے مسح کرنے کا، تو میں کر رہا ہوں۔ یہ رعایت ہے اللہ کی چاہتا اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ رواہ احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں بقیر بن عامر ہے، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا۔ تو امانت علمی کے مطابق یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے۔ باقی موضوع جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی موضوع پر حدیثیں آ رہی ہیں۔ شرعی احکام کی تعیین میں ذاتی رائے کو کوئی دخل نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں یہ کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں، ایسے ہونا چاہیے، یہ ساری من حرامی جتنے ڈیر، جس نے عمل نہ کرنا ہو وہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ اور پیغمبر کے احکامات میں ایسا کوئی آپ کو لفظ یا جملہ نہیں ملے گا۔ وان علی، بڑی معروف حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دین کے معاملے میں ذاتی رائے کو دخل نہیں۔ انہ قال، بے شک انہوں نے خود کہا، کنہوں نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ قول ہے، موقوف حدیث۔ لو کان الدین بالرائے، اگر دین رائے کا نام ہوتا، اپنے انسان کی سوجھ بوجھ کا، رائے کا، لکان اسفل الخف، تو موزے کے نیچے جو ہے وہ زیادہ موزوں ہوتا، اولا لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلاہ، تو موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ اولا ہوتا، یعنی زیادہ بہتر ہوتا، من اعلاہ، اس کے اوپر سے مسح کرنے سے، یعنی موزے کے نیچے ہاتھ پھیرنا مسح کرتے وقت یہ زیادہ مناسب لگتا موزے کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے، اگر دین رائے کا نام ہوتا۔ کیونکہ انسان کی عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے، اوپر ہاتھ پھیرنے کا کیا توقع ہے؟ لیکن مسح جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتایا عملاً وہ یہی ہے، لہذا عقل کو دخل نہیں ہے اس میں حکمت کیا ہے اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ وقت رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ اپنے جو موزے ہیں ان کے اوپر کے حصے میں مسح فرما رہے تھے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، ولی دارمی معنی ہو، اور امام دارمی نے بھی اسی مفہوم کی حدیث اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، البتہ بعض اہل علم نے اسے ابو اسحاق السبعی ان کی موجودگی کی بنا پر اسے ضعیف کہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو، اور حمیدی کی حدیث ہمیں اسے مستغنی کر دیتی ہے۔ بہرحال اس کے مفہوم میں کوئی کلام نہیں، اور اسی طرح مسح کا شرعی طریقہ ہے جو ذکر ہوا ہے۔ بہرحال اس قول کو اہل علم جو ہیں وہ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اپنے موضوع میں، اپنے جو اپنا تحریریں ہیں اس میں، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وہ چند امور جن میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہاں جی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث، کہ ہم دیگر امتوں کے لوگوں پر فضیلت دیے گئے تین وجہ سے، تین امور جو ہیں ان کی وجہ سے۔
ہم 526 حدیث پر تھے کہ وہ چند امور جن میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ عن حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، کہ ہم دیگر امتوں کے لوگوں پر 3 امور کی بنا پر فضیلت دیے گئے۔ جعلت صفوفنا، ایک تو ہماری صفوں کو بنایا گیا کا صفوف الملائکہ، فرشتوں کی صفوں کی طرح، یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہم، کہ تم اس طرح اپنی صفیں کیوں نہیں بناتے نماز میں جس طرح کے فرشتے اپنے پروردگار کے ہاں اپنی صفیں بناتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہماری صفوں کو بنایا گیا، یعنی عبادت کے وقت یا جہاد کے وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط، کوئی رکھنا نہیں اس میں۔ اور کا صفوف الملائکہ، ایک تو ہماری صفوں کو بنا دیا گیا فرشتوں کی صفوں کی طرح۔ وجعلت لنا الارض کلها مسجدا، اور ایک بنا دیا گیا ہماری زمین کو، حیثیت دے دی گئی ساری کی ساری زمین کو مسجدن، مسجد بنا دی گئی، یعنی جہاں بھی وقت ہو جائے نماز کا تو اگر مسجد نہیں ہے تو آپ اٹھ کر پاک جگہ دیکھیں اور وہاں نماز پڑھ لیں۔ وجعلت تربتها لنا طہورا، وجعلت تربتها، اور ایک کیا ہے خصوصیت کہ اس زمین کی جو مٹی ہے وجعلت بنا دی گئی ہے، تربتها زمین کی مٹی، لنا ہمارے لیے طہورا پاک، طاہر بھی مطہر بھی۔ اذا لم نجد الماء، خصوصاً جب ہم پانی نہ پائیں تو تیمم کر لیتے ہیں، زمین یا دیوار یا کسی بھی جگہ ہاتھ مار کر۔ تو تیمم لغت میں قصد کے معنی میں ہے، اور شرع میں سے مراد ہے طہارت کی نیت سے پاک مٹی یا اس کے قائم مقام چونا وغیرہ کو ہاتھوں اور چہرے پر ملنا۔ حدیث میں الفاظ صفوف الملائکہ سے مراد ہے فرشتوں کی صفیں نماز یا جہاد وغیرہ میں۔ پہلی امت میں جماعت کی قید نہ تھی اور نہ ہی ان کی مخصوص کنیسوں اور عبادت گاہوں کے علاوہ نماز جائز تھی، انہیں مجبور کیا جاتا تھا یا ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ کنیسوں اور عبادت گاہوں کے علاوہ آپ کہیں اور نماز پڑھیں، گھروں میں یا میدانوں میں یا راستوں میں، لہذا وہ جس طرح سے چاہتے نماز ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ آسانی فرما دی۔ جنابت کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے، یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا پچھلی حدیث کی روشنی میں۔ وان عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کننا فی سفر، ہم ایک سفر میں تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فصلی بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما انتفل من صلاتہ، تو پھر جب آپ فارغ ہوئے اپنی نماز سے، اذا ہوا برجل معتزل، تو ناگہاں آپ نے اچانک آپ نے دیکھا ایک آدمی کو، معتزل جو کہ الگ بیٹھا ہوا تھا، لم یصلی مع القوم، جس نے قوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فقال، تو آپ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھ کو روکا، یا فلان، اے فلان، آپ نے نام لیا، کہ ان تصلی مع القوم، کہ تو قوم کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا۔ قالا، کہتا ہے اصابتنی جنابتن، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اصل میں جنابت پہنچ گئی ہے، یعنی میں جنبی ہو گیا ہوں، ولا ماء، اور پانی نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا علیک بالصعید، کہ تم پر لازم تھا کہ تم پاکیزہ مٹی جو ہے اس کو پکڑتے، اس پر تیمم کرتے، فإنہ یکفیکا، تو بے شک وہ تیرے لیے کافی تھی کہ تیمم کر لیتا اور ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتا۔ متفق علیہ۔ تیمم کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ،
وان عمار بن یاسر، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جا رجل الی عمر بن الخطاب، کہ ایک صاحب آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، فقالا تو کہنے لگے، انی اجنب تو کہ میں جنبی ہو گیا ہوں، فلم اصب الماء تو میں نہیں پایا، میں نے پانی نہیں ملا مجھے، فقالا تو انہوں نے آگے سے فرمایا نہ، فقالا عمار لعمرا، عمار جو راوی ہیں رضی اللہ عنہ وہ بھی پاس، یعنی وہ تھے نا روایت کرنے والے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ یاد دلا دیا آدمی کے سوال پر۔ تو فقال عمار، عمار خود کہتے ہیں میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو، اما تذکروا، کیا آپ کو یاد نہیں، انا کنا فی سفر، کا ہم سفر میں تھے، بے شک ہم سفر میں تھے، انا میں، وانتا اور آپ بھی، فاما انتا تو جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، فلم تصلی تو آپ نے نماز، آپ نے تو نہ پڑھی نماز، واما انا تو جہاں تک میرا معاملہ ہے، فتمعقت تو میں لت پت ہوا، لتھڑ گیا مٹی میں، یعنی لوٹ پوٹ ہوا زمین پر، مٹی پر، فصلی تو میں نے پھر نماز پڑھ لی اس طرح کر کے، فذکرت ذالک تو پھر یہ میں نے واقعہ ذکر کیا تھا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقالا تو آپ نے فرمایا تھا، انما کان یکفی کہا کذا، کہ آپ کو زمین پر لوٹ پٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی اے عمار، آپ کے لیے تو یہ کافی تھا، انما کان یکفی کہا کذا، اس طرح آپ کے لیے یہ کافی تھا، یعنی فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفی الارض، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما اور پھر ان دونوں میں پھونک ماری، زمین پر مار کر آپ نے پھر ان دونوں ہتھیلیوں پر پھونکا، ثم مسح بہما پھر آپ نے ان ہاتھوں کو پھیر لیا دونوں کو، وجہ اپنے چہرہ انور پر، وکفیہ اور اپنی ہتھیلیوں پر بھی ایک دوسرے پر، بس۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا، والے مسلم نحوہ، اور امام مسلم نے میں بھی، صحیح مسلم میں اسی طرح کے الفاظ ہیں اسی مفہوم میں، وفی اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے صحیح مسلم میں، قال آپ نے فرمایا، انما یکفی کا کہ عمار یقیناً بے شک آپ کے لیے تو یہ کافی تھا، انت تضرب بیدیک کا کہ تو مارتا اپنے دونوں ہاتھوں کو الارض زمین پر، ثم تنفخ پھر تو ان میں پھونک مار لیتا، تو ثم تمسح بہما پھر تو مسح کر لیتا ان دونوں کے ساتھ، یعنی ان دونوں کو پھیر لیتا، وجہ کا اپنے چہرے پر، وکفئی کا اور اپنی تھیلیوں پر۔ تو صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کی بجائے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمار کو کہ آپ کے لیے یہ کافی تھا کہ آپ ایسے کر لیتے، تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ تو پہلی حدیث امام بخاری کی، اس میں آپ نے اپنا طریقہ بتایا باقاعدہ تیمم کا، اور امام مسلم کی روایت میں آپ نے ساتھ تعلیم بھی دے دی۔ حدیث میں الفاظ فتمہ عقد کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے تو میں خوب مٹی میں لیٹ کر اس میں لتھڑ گیا، یعنی جیسے تیمم کیا تو انہوں نے سوچا کہ میں تیمم کی بجائے زمین میں مٹی پوری میں لتھڑ جاؤں تاکہ میری جنابت ختم ہو جائے۔ اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جواب مذکور نہیں، جبکہ حدیث کے بعض طرق میں عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا لا تصلی، کہ نماز نہ پڑھ، یعنی انہوں نے خود بھی نہیں پڑھی تھی اور انہوں نے جواب بھی یہی دیا تھا، تو جب تک کہ تو پانی نہ پا لے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ تیمم کا حکم بھول گئے ہوں، تو عمار رضی اللہ عنہ نے یاد دہانی کے لیے سارا قصہ پھر بیان کر دیا ہو کہ اے عمر رضی اللہ عنہ آپ اور میں تھے اور یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تیمم میں ایک ہی بار زمین پر مارنا کافی ہے، ایک ہی ضرب، اور ویسے اس مسئلہ میں 3 مذہب ہیں۔ ہاں جی، طہارت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اسی طرح ہمیشہ طہارت میں رہنا مستحب ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ وعن ابی الجحیم بن الحارث بن السمہ، ابو جہیم بن حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، وهو یبول، اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، فسلمت علیہ تو میں نے آپ پر سلام کہا، فلم یرد علیہ تو آپ نے اس سلام کا جواب مجھے نہیں لوٹایا،
حتیٰ قوم الی جدار، یہاں تک کہ آپ اٹھے فارغ ہو کر پیشاب سے ایک دیوار کی جانب چلے، فحطہ بعصا، اور اسے اپنی لاٹھی سے تھوڑا سا کھرچا، کچی دیوار تھی مٹی کی بنی ہوئی، کانت ماؤ، جو عصا یعنی لاٹھی آپ کے ساتھ تھی اس کے ساتھ آپ نے اس دیوار کو تھوڑا سا کھرچا، ثم وضع یدیہ الی الجدار، پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس جو دیوار ہے اس پر پھیرا، مارا، فمسح وجہہ و ذراعیہ، پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو ہاتھ ہے یعنی دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے دونوں بازوؤں پر پھیرا، ثم رد علیہ، پھر آپ نے مجھے سلام لوٹایا، سلام کا جواب دیا۔ تو صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں کہ ولم اجد هذه الروایت فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی، اس روایت کو نہ میں نے صحیحین میں پایا ہے اور نہ امام حمیدی کی کتاب میں، ولیکن ذکرہ فی شرح سنہ، اور لیکن امام بغوی رحمہ اللہ نے اسے شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، وقال، اور یہ حکم بھی لگایا ہے کہ ھذا حدیث حسن، ان کی حدیث حسن ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی سند تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ سند میں ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ الاسلمی متروک اور متہم بالکذب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اہل علم کی جانب سے جھوٹ بولنے کی تہمت ہو وہ ہوتا ہے متہم بالکذب، آپ پڑھیں گے۔ تو اس کی روایت کردہ جو روایتی حدیث ہوتی ہے وہ عموماً موضوع ہوتی ہے، جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، انتہا درجے کی ضعیف ہوتی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات۔ متہم بالکذب کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں الفاظ فتمعقت کا مفہوم واضح کیجئے، لفظ تیمم کا لغوی اور شرعی معنی ذکر کیجئے، حدیث میں نعلین سے کیا مراد ہے، موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، مسافر اور مقیم کے لیے موزوں یا جرابوں پر مسح کی مذمت کا تعین کیجئے، اور حدیث میں مذکور الفاظ کم الجبہ کا کیا معنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا عزیز طلبہ آج کا یہ سبق بفضل اللہ تعالی و بعونی جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔